گڈ آفٹرنون ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں آپ کا میزبان زین ملک. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم امیگریشن اور ہیومن رائٹس لا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو ان رولز اور پالیسیز کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں یا اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے کیس کے بارے میں تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں آپ کی ٹیلی فون کال اس شو پہ لائیو لوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں. ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کو کمپریہنسو لیگل ایڈوائس دینا نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اس شو پہ ہمارے پاس وقت اور انفارمیشن بہت کم ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کو اپنے کیس کے بارے میں ڈیٹیل لیگل ایڈوائس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کسی سولسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کی پوری بات سن کے آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے آپ کو کنکلوسیو اور کانفیڈینشیل لیگل ایڈوائس دے گا. ناظرین اب وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. ہیلو گڈ آفٹرنون. گڈ آفٹرنون سر. ایکچولی میرا سوال ہے کہ میں ادھر اسٹوڈنٹ ہوں سر پچھلے 9 سال سے, اور ابھی ریسنٹلی میرا کالج ریووک ہو چکا ہے اور میں نے دوسرا کالج ڈھونڈ کے نیو اپلیکیشن کر دی ہے سر. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر اس درمیان اگر میرے 10 ایئر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کیس ادھر سے ریفیوجل آ جاتا ہے تو میں اس کے بعد اپیل میں جاتا ہوں یا ایسا کوئی پروسیس کرتا ہوں تو اس درمیان اگر میرا ٹائم پورا ہو جاتا ہے 10 ایئر کا تو کیا پھر میں ڈیفینیٹ کے لیے اپلیکیشن کر سکتا ہوں سر؟ ٹھیک ہے, دیکھیں 2 پاسبلٹیز ہیں آپ کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے اپلیکیشن ہوم آفس میں کر رکھی ہے وہ ابھی پینڈنگ ہی رہتی ہے آپ کی اپلیکیشن, اس پہ ڈیسیژن نہیں ہوتا اور آپ کے 10 سال یہاں پورے ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ کے 10 سال پورے ہوں آپ ہوم آفس میں ایک نئی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس اپلیکیشن میں آپ یہ ہوم آفس کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ اپلیکیشن جو پہلے اپلیکیشن آپ نے کی تھی اس کو ویری کر رہی ہے اور ویری کر کے اب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ہوم آفس آپ کی جو ویری ہوئی ہوئی اپلیکیشن ہے اس پہ ڈیسیژن کرے گا. اگر ہوم آفس والے آپ کے یہ سیٹسفائی ہوم آفس والے ہو جاتے ہیں کہ آپ لانگ ریزیڈنس رول کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو آپ کو وہ اسٹوڈنٹ ویزا دینے کے بجائے آپ کو انڈیفینٹ دے دیں گے. دوسری پاسبلٹی آپ کے لیے ہے کہ یہ اپلیکیشن جو آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا کی کر رکھی ہے ایکسٹینشن کے لیے یہ ریفیوز ہو جاتی ہے اور اپیل کرتے ہیں اور اپیل کے دوران آپ کے 10 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو ان سرکمسٹانسز میں آپ اپیل میں ایک 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ کریں گے. آپ ٹرائبیونل میں یہ بات جا کے اپیل میں یہ بات جا کے کہیں گے کہ اب آپ کے یہاں 10 سال پورے ہو چکے ہیں اور آپ کی اپیل اس بیس پہ الاؤ ہونی چاہیے کہ آپ کے یہاں 10 سال پورے ہو چکے ہیں اور آپ انڈیفینٹ کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں. جو ٹرائبیونل ہے وہ ایز اے پرائمری ڈیسیژن میکر ایکٹ کرے گا اور اگر آپ واقعی لانگ ریزیڈنس رول کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو وہ آپ کی اپیل اس بیس پہ الاؤ کر دے گا اور اس کے رزلٹ میں آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بھی پاسبلٹی آپ اس کو ایکسپلور کریں یا جس روٹ کی طرف آپ جانا چاہیں کوئی بھی اپلیکیشن کرنے سے پہلے یا 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار کسی سولسٹر سے ضرور بات کر لیجیے گا جو آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ ایگزیکٹلی آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے یہ جو 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ ہے وہ سکسیزفل ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جین بھائی آپ سے کوشچن کرنا تھا, یہ کورٹ آف اپیل سے ایم ایف کا جو ان کا ڈیسیژن آیا تھا تو اس میں یعنی کہ جج صاحب نے بولے تھے کہ جی ہم جی خالی ان کا رول ہی دیکھیں گے. تو ابھی سپریم کورٹ سے جو ان کا ڈیسیژن آیا ہے یہ کیا نام ہے عالم انور اور ان کے پٹیل کے نام سے, اور اس میں آرٹیکل 8 اور رول 370 اور ہینگ کا یعنی کہ ذکر کیا گیا ہے. تو کرنٹلی ابھی آرٹیکل 8 کی یعنی کہ پوزیشن کیا ہے کورٹس کے اندر, کیونکہ کورٹ آف اپیل یعنی کہ کچھ ڈیسیژن دے رہی ہے جو اپر ٹرائبیونل ہے وہ یعنی کہ کچھ دے رہی ہیں. تو یہ جو بھی ان کی لیڈنگ یعنی کہ ججمنٹ آئی ہے آرٹیکل 8 کی تو اس میں بھی ان کی کرنٹ پوزیشن آپ چاہنا مطلب کہ بتا سکتے ہیں کہ کورٹ پہ کیا یعنی کہ لاگو ہوگا ابھی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو جس کورٹ آف اپیل ججمنٹ کا آپ نے ذکر کیا ایم ایف نائجیریا وہ ڈیپوٹیشن کے بارے میں ہے. جو ڈیپوٹیشن کے بارے میں جو لا ہے وہ کورٹ آف اپیل نے ایڈریس کیا اور وہ کورٹ آف اپیل نے یہ کہا کہ اگر ہوم آفس کسی شخص کے اگینسٹ ڈیپوٹیشن آرڈر ایشو کرتا ہے اس بیس پہ کہ اس کی کنوکشن ہے اور اسے سزا ہو چکی ہے 12 مہینے یا اس سے زیادہ کی, تو جو ٹرائبیونل کا کام ہے ٹرائبیونل نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ رولز میں کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا اور ہر چیز رول میں کور ہو چکی ہے. لیکن یہ بات جو فری اسٹینڈنگ آرٹیکل 8 کلیمز ہیں یا وہ لوگ ہیں
جن کے اگینسٹ ہوم آفس نے ڈیپورٹیشن آرڈر ایشو نہیں کیا, جن کی کرمنل کنوکشن نہیں ہے, ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوتی. اس بارے میں قانون کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ڈیسیجن میکر خواہ وہ ہوم آفس ہو یا ٹرائبیونل ہو, اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کوئی شخص رولز کی ریکوائرمنٹس پورے نہیں کرتا تو پھر اس نے آرٹیکل 8 بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کنسیڈریشن دینی ہوتی ہے آرٹیکل 8 کو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے خواہ وہ ہوم آفس کا ہو یا ٹرائبیونل کا ہو, وہ آرگیوبلی ان لافل ہوتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. گڈ آفٹر نون سر. سر جس میں نے یہ کوشچن کرنا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ کیس انڈر پروسیس ہے جو کہ اپیل میں ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس پروسیس اس دوران میں شادی کرنے کے لیے لیگل ہوں, اور دوسرا سر جو میرے پارٹنرز ہیں وہ فل ٹائم کام نہیں کرتی اور ہاؤسنگ بینیفٹ لیتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹی ہے 6 سال کی, اس لیے وہ پارٹ ٹائم کام کرتی ہے. تو کیا ان کی بیس پر مجھے یہاں پہ اسٹے ملے گا یا پاسبلٹی ہے کچھ؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, آپ بالکل انٹائٹل ہیں کہ آپ شادی کر سکیں. شادی کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. شادی ہر شخص جو یو کے میں, کوئی بھی ایسا شخص جو یو کے میں پریزنٹ ہے وہ شادی کر سکتا ہے, خواہ اس کے پاس لیو ہو یا نہ ہو یا اس کی اپیل پینڈنگ ہو. تو شادی آپ اپنے لوکل رجسٹرار آفس میں رجسٹر کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن شادی کی بیس پہ یہاں آپ کو اسپاؤس ویزا ملنا کافی مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کام نہیں کرتی. تو جب تک وہ یہاں کام شروع نہیں کرتی اور ان کی ارننگز جو ہوم آفس نے لیول اسپیسیفائی کیا اس سے زیادہ نہیں ہو جاتی, تب تک آپ کو یہاں اسپاؤس ویزا اپنی شادی کی بیس پہ نہیں ملے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوالوں کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان میرا, میں کیا کہتے ہیں 2004 میں یہاں پہ آیا تھا, اور ابھی لاسٹ ویزا اپلائی کیا تھا میں نے, وہ چائلڈ کے اوپر 7 ایئر چائلڈ رولز کے اوپر اپلائی کیا تھا, جس کا جو ہے وہ ریجیکشن آ گیا 7 کو, ابھی جنوری کو. تو ایک سوال تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کتنا ٹائم ہے میرے پاس اپیل کا, اور دوسرا یہ کہ میرے 10 ایئر کمپلیٹ ہو رہے ہیں 1 اگست کو, 20 اگست کو. تو اگر ہم 28 ڈیز فل کر سکتے ہیں تو اگست تک کا ٹائم ہے, تو ہمارے پاس کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آگے تک ایکسٹینڈ کریں؟ تو آپ کے پاس ابھی ویزا ویلڈ ویزا ہے یا ختم ہو گیا آپ کا ویزا؟ نہیں, ویلڈ ویزے کے اوپر ہم نے اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں عام طور پہ رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی اپلیکیشن ہوم آفس والے ریفیوز کرتے ہیں اور اس کے پاس اپیل کا رائٹ ہوتا ہے تو وہ اپیل کا رائٹ 10 دن کے اندر اندر ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے ہوم آفس میں یہ اپلیکیشن کی تھی اور اپلیکیشن یہ پینڈنگ تھی, اس دوران آپ کا ویزا ختم ہو گیا اور اب آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے, تو آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہے. آپ 10 دن کے اندر اندر اپیل کر سکتے ہیں. اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو ایک انڈیپینڈنٹ جج ٹرائبیونل کا آپ کا کیس سنے گا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہوم آفس کا جو ڈیسیژن ہے وہ لافل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اپیل کرتے ہیں اور اس دوران آپ کے یہاں 10 سال پورے ہو جاتے ہیں, تو جیسے میں پہلے کالر کو بتا رہا تھا, آپ ٹرائبیونل میں یہ بات کریں گے, جا کے ٹرائبیونل کے جج کو آپ یہ بات بتائیں گے کہ اب آپ کو یہاں 10 سال پورے ہو چکے ہیں اور 10 سال کی بیس پہ آپ کی اپیل الاؤ ہونی چاہیے, اور جو ٹرائبیونل ہے وہ پرائمری ڈیسیژن میکر کی طرح ایکٹ کرے گا. اور اگر آپ واقعی 10 سال کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, لانگ ریزیڈنس رول کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, تو آپ کی اپیل اس بیس پہ الاؤ ہو جائے گی اور آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ فوراً اپیل کریں, لیکن اپیل کرنے سے پہلے اگر آپ کسی سلسٹر سے مل لیتے ہیں ان پرسن تو یہ شاید آپ کے لیے ہیلپ فل ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایف ایل آر او کی اپلیکیشن ڈالی تھی 5-6 مہینے پہلے, اور انہوں نے ریفیوزل مجھے, پھر میں نے اس کے بعد پری ایکشن پروٹوکول لیٹر انہوں نے لکھا تھا, اور انہوں نے رسپانس پری ایکشن پروٹوکول لیٹر کا بھی انہوں نے اسٹیٹ ریفیوز کیا ہے, اور میرے سولیسیٹر نے یہ چیز کی ہے کہ اب جوڈیشل ریویو کے لیے جانا پڑے گا. تو یہ جو لیٹر میں نے وصول کیا یہ لیٹیگیشن آپریشن سینٹر کی طرف سے ہے, اور جو کورٹ کا ہے یہ میں میک شیور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کورٹ ہے دا کورٹ سروسز ساؤتھ سائڈ. ٹھیک ہے, تو آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ کی کال ڈراپ ہوگی. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سر, مجھے نا لیگسی میں ڈسکریشنری لیو ملی تھی ہیومن رائٹس کے بیس پہ, تو مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ اب میں نے انڈیفینٹ کے لیے جانا دس ایئر. مجھے بس یہ پتا کرنا تھا کہ مجھے کون سے کورس کرنے پڑیں گے انگلش کے, اور انڈیفینٹ اپلائی کرنے کے لیے کون سے کورس اپلائی. اگر آپ
ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انگلش لینگویج کی کوئی سرٹیفکیشن لی ہو جو کم سے کم لیول B1 کے برابر ہو. تو یہ 2 کورسز مینڈیٹری ہیں, یہ آپ کو ہر حال میں کرنے ہیں. اگر آپ یہ کریں گی تبھی آپ انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی کریں گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. گڈ آفٹر نون جی فرمائیے. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے اسائلم کلیم کیا ہے اور ساتھ میں میں نے اپنا میڈیکل آرٹیکل 8 کے تحت اپنا میڈیکل لیٹر بھی سبمٹ کروایا ہے, کیونکہ مجھے یہاں پہ TB کا تھا اور ساتھ میں ہیپیٹائٹس کا تھا پرابلم اور لیور پرابلم بھی تھا. یہ سارا کچھ ہے اکارڈنگ ٹو مائی جو ڈاکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی فرمائیے. بھجن میں نے 2-3 کوشچن آپ سے کرنے ہیں. پوچھیں. میں تقریباً سپٹمبر 2005 میں ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. تقریباً 3.5 سال کے بعد میں نے نا PSW پہ اپلائی کیا, پھر وہ مجھے 2 سال کا ویزا مل گیا. پھر تقریباً مجھے 5.5 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر میں دوبارہ سوئچ کیا اسٹوڈنٹ ویزے پہ, پھر مجھے 3 سال کا ویزا ملا ACCA میں. اور میری میڈیکل کنڈیشن کی وجہ پہ یعنی کہ مجھے ہارٹ کی پرابلم تھی, اور 2 سال کے بعد یعنی کہ مجھے ہوم آفس سے مجھے لیٹر مل گیا, میرا ویزا پٹیل ہو گیا. تو پھر میں نے وہ ایکسپلینیشن دی, میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجی ہے, پھر میں نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا, پھر مجھے 2 سال کا ویزا مل گیا. ابھی مجھے اسی 2013 میں مجھے جولائی میں مجھے ویزا ملا ہے, اور تقریباً اکتوبر میں میرا کالج سسپینڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. 29 اکتوبر کو. تو پھر میں نے کالج رابطہ کیا, تو کالج والے کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ایڈمیشن نہیں لینا جب تک ہمیں اپیل کیا ہوا ہے. پھر 18 دسمبر کو انہوں نے کہا کہ اپیل بھی ریفیوز ہو گئی ہے. پھر کالج والے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ آیا کہ میرا جو 60 ڈیز 18 دسمبر کو سٹارٹ ہوتے ہیں یا پھر 29 اکتوبر کو. اور دوسرا یہ ہے کہ میری ہارٹ کی سرجری ہے, ابھی تقریباً منڈے کو میری اپوائنٹمنٹ ہے سرجن کے ساتھ نا. تو ابھی یہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آیا کہ مجھے تقریباً 8.5 سال ہو گئے ہیں, کہ آیا کہ میں ایڈمیشن لوں یا پھر اپنے میں ٹریٹمنٹ کراؤں, کہ میرے پاس ابھی ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اگر ایڈمیشن لینے کے لیے 60 ڈیز والا لیٹر منگوانا ہوگا, ہوم آفس سے ان کو انفارم کرنا ہوگا, یا ایسے ہی میں کہیں ایڈمیشن لے لوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً جولائی سے میرا لے کے ابھی تک وہ ایڈمیشن کے لیے میں جاتا ہوں کالج, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروگرس چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ UK میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ایسے کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے گا جو UK بارڈ ایجنسی کے رجسٹر پہ ہو, اسپانسرز کا جو رجسٹر ہے اس پہ ہو. اگر ابھی تک ہوم آفس نے آپ کو آپ کی لیو کرٹیل نہیں کی, آپ کو 60 ڈیز کا ٹائم نہیں دیا, تو 60 ڈے پیریڈ ابھی تک آپ کا سٹارٹ نہیں ہوا. لیکن آپ اس کا ویٹ نہ کریں. اگر آپ UK میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو فوراً کسی کالج میں ایڈمیشن لیں اور پھر آپ نئی اپلیکیشن ہوم آفس میں کریں اپنی اسٹڈیز کو پرسیو کرنے کے لیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن ملنے کے چانسز کافی کم ہو جائیں گے. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی میڈیکل پرابلم بھی ہے, آپ کی ہارٹ میں پرابلم ہے اور جس کی شاید سرجری بھی ہونے والی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس بیس کے اوپر آپ کو فردر لیو ملنا یا یہاں رہنے کی پرمیشن ملنے کے چانسز بہت کم ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فارن نیشنل کا یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ UK میں یا کسی بھی یورپین اسٹیٹ میں آ کے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ لے. اور اگر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لیتا ہے اور NHS سے میڈیکل ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو اس کی بیس پہ اسٹے ملنے کے یہاں چانسز انتہائی کم ہیں. جو تھریش ہولڈ ہے وہ انتہائی ہائی ہے اور اس کو میٹ کرنا تقریباً امپاسبل ہے. تو آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ اسٹڈی UK میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً کسی کالج میں ایڈمیشن لیں جو بھی کورس آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں, اور پھر ہوم آفس میں اپلیکیشن کریں اور دیکھیں کہ اس اپلیکیشن کا کیا آؤٹ کم آتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی فرمائیے. سر میں ایک انفارمیشن آپ سے لینا چاہتا ہوں. ایکچولی میری پیدائش ابو دھابی کی ہے اور میں پوری زندگی ابو دھابی میں رہا ہوں. مجھے شیئر بیس پہ انہوں نے وہاں سے ابو دھابی سے. پاکستان میں میں پوری زندگی نہیں رہا. میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہوں UK میں, مطلب کہ میری وائف کے ساتھ میرے بیٹا ہے 10 مہینے کا.
تو میں اسائلم کلیم کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کائنڈلی مجھے بتائیں گے اگر میں کس بیس پہ میں کہ اپنا کیس کیا میں ہیومن رائٹس بیس پہ کروں کہ مجھے وداؤٹ اینی ریزن یو اے سے 30 سال کے بعد انہوں نے مجھے نکال دی ہے, یا میں کس بیس کون سی بیس بناؤں جو سے میں کیس کروں جو میں پرماننٹلی ادھر اسٹے کر سکوں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان بٹوین میں 7 سال لندن میں میں رہ چکا تھا اسٹوڈنٹ ویزا پہ فرام 2002 ٹو 2008. 2008 میں واپس چلے گیا تھا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے. تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیں آپ یو اے ای میں تھے اور وہاں سے آپ کو وہاں رہنے کی آپ کا پرمیشن ختم ہو گئی, ویزا ختم ہو گیا وہاں, یا کیا ہوا آپ کو؟ سر انہوں نے وداؤٹ اینی ریزن جسٹ بولا کہ کائنڈلی لیو دا کنٹری. میں اتحاد ایئر ویز میں جاب کر رہا تھا ہیڈ آفس میں. مجھے ایچ آر نے بولا کہ پولیٹیکل ریزن سے وہ شیعہ کو 4000 شیعہ کو انہوں نے بولا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو اس میں میرا نام بھی تھا, تو پھر میں ود فیملی واپس آ گیا تھا پاکستان. ابھی میں وزٹ پہ آیا ہوا ہوں ادھر. ٹھیک ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی اس بیس پہ کہ آپ یو اے میں جاب کرتے تھے, وہاں سے آپ کی جاب ختم ہو گئی بغیر کسی وجہ کے اور آپ واپس پاکستان چلے گئے, اس بیس پہ آپ اسائلم کلیم نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کوئی اپلیکیشن کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو یہاں اسٹے ملے گا. اسائلم کے لیے آپ تبھی اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس بات کا خطرہ ہو اور ویل فاؤنڈیڈ خطرہ ہو کہ اگر آپ واپس اپنے ملک جائیں گے تو وہاں آپ رسک پہ ہوں گے, آپ کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا. لیکن صرف اس بیس پہ کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے آپ اسائلم کے لیے یا کسی ہیومن رائٹس کیٹیگری میں انفارچونیٹلی کوالیفائی نہیں کرتے. آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان پرسن کسی سلسٹر سے جا کے ملیں, وہ آپ کو ایکسپلین بھی کر دے گا کہ جو اسائلم ہے وہ کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے اور آپ کو کون سی اپلیکیشن کرنی چاہیے. بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس لسٹ سے ان پرسن ملے بغیر آپ اسائلم کے لیے اپلائی نہ کریں, چونکہ اس کے کافی ایڈورس کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. جی السلام علیکم. میں آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا لانگ ریزیڈینسی کے سلسلے میں. سر اپریل 2014 میں میرے 10 سال پورے ہو جائیں گے نا. ابھی کرنٹلی میرے پاس جو ویزا ہے وہ ہے سیکشن 246 کا, جس میں وہ ہے ایکسیس ٹو ایکسرسائز دا رائٹس ٹو سی اے چائلڈ نا. تو جو ہے میرا جو کرنٹ ویزا ہے وہ مارچ میں ختم ہو رہا ہے نا, اور میرے اپریل میں جو ہیں وہ 10 سال پورے ہو جائیں گے 18 اپریل کو, لیکن میرا ویزا مارچ 30 کو ختم ہو رہا ہے. تو میں آپ سے کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں, اور اگر لانگ ریزیڈینسی میں اپلائی کرتا ہوں تو اس کے لیے میری کیا ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. جو کرنٹ ہے میں بچے سے مل رہا ہوں, میرا بچہ ہے یہاں پہ اور اس سے ریگولر میری میٹنگ بھی ہوتی ہے اور پلئنگ لائک ایکٹیو رول ان مائی چائلڈ لائف. سو پلیز ذرا مجھے ڈیٹیل میں بتا دیں کہ میں کیا کروں, کیونکہ 30 تاریخ کو میرا ویزا ایکسپائر ہوگا تو میں وہ تو کروں گا 246 میں فردر ایکسٹینشن, لیکن میرے 10 سال جو ہے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں اپریل میں. تو پلیز ذرا مجھے ڈیٹیل میں بتا دیں کہ میں کیا کروں اس وقت. پلیز تھینک یو. دیکھیں اگر آپ کا ویزا 30 مارچ کو ختم ہو رہا ہے اور 18 اپریل کو آپ کے یہاں 10 سال لافلی آپ کے یہاں لافل 10 سال پورے ہو رہے ہیں, تو آپ اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے 10 سال کی بیس پہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں 10 سال کی بیس پہ تو آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کنٹینیوسلی لافلی یو کے میں 10 سال تک رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنا کرنٹ پاسپورٹ اور اپنے پریویس پاسپورٹ سبمٹ کرنے پڑیں گے. دوسری جو چیز آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی پبلک انٹرسٹ کی ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ انڈیزائربل ہو کہ آپ کو انڈیفینٹ ملے, یعنی آپ کی کوئی کرمنل کنوکشن وغیرہ نہ ہو اور آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ کلیئر ہو. اور تیسری چیز کہ آپ نے لائف ان یو کے ٹیسٹ اور انگلش لینگویج کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ لے رکھی ہو. تو اگر آپ یہ 3 ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں اور آپ اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 10 سال کی بیس پہ انڈیفینٹ مل جائے گا. اور اگر آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ فری ہوں گے کہ آپ اپنے بچے سے بھی کانٹیکٹ رکھ سکیں گے اور آپ یہاں یو کے میں فریلی یہاں آ بھی سکیں گے اور یہاں سے جا بھی سکیں گے, اور کام کرنے اور بینیفٹس لینے میں بھی آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. تو یہ ایک ایسا روٹ ہے جو آپ فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جناب میں 1 سال لکمان بول رہا ہوں لوٹن سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں 14 مہینے ہو گئے میں فرانس کی طرف سے ایلیگل انٹر ہوا تھا, پھر 3 مہینے بعد میری برٹش سٹیزن کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میرا بچہ بھی ہے ابھی تقریباً 2 ماہ کا ہے.
تو ابھی میں نے ہوم آفس کی طرف سے کوئی میرا کیس سبمٹ نہیں ہوا. ابھی میں چاہتا ہوں آپ کوئی پروفیشنل ایڈوائس دے دیں کہ میں کس طرح کیس جمع کرا دوں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کے لیے آپ کو کسی سلسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کی پہلی پوری بات سنے گا, اس کے بعد آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ ایگزیکٹلی کون سے ڈاکومنٹس اپنی اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کریں. ہیومن رائٹس کی بیس پہ ان پرنسپل تو آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن وہ سکسیسفل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کس قسم کا ہے اور آپ اپنا کیس کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی سلسٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر دے گا, بتا دے گا کہ ایگزیکٹلی آپ کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں اور کس طرح آپ کو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. گڈ آفٹر نون جی, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں نے اسائلم کلیم کیا تھا یہاں پہ آ کے, پھر ہمارا اسائلم ریفیوز ہو گیا. پھر ہم نے اپیل کی اور اپیل پہ میری میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے میں جا نہیں سکی کیونکہ میں پریگننٹ ہوں. تو پھر ہمیں پتہ چلا ویری نیکسٹ ڈے لیٹر آیا کہ آپ کی جو ہے ہوم آفس نے اوریجنل ڈیسیژن ودرا کر دی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آگے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اور ہوم آفس والے کتنا ٹائم لیتے ہیں کوئی ڈیسیژن لینے میں, اور مطلب ہمیں ان کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ہوم آفس نے اپنا اوریجنل ڈیسیژن وڈرا کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوم آفس نے یہ اپریشیٹ کر لیا ہوگا کہ ان کے اوریجنل ڈیسیژن میں کوئی فلا ہے, اسی لیے انہوں نے اپنا ڈیسیژن وڈرا کیا. اب وہ آپ کے کیس پہ نیا ڈیسیژن کریں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ انٹرویو کے لیے بلائیں. یہ کہنا کہ اس پہ ٹائم اور کتنا لگے گا یہ انفارچونیٹلی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے کیس پہ جلد ڈیسیژن ہو تو آپ ہوم آفس کو ایک ریمائنڈر لکھ سکتی ہیں, انہیں یہ بتا سکتی ہیں کہ ہوم آفس نے اپنا ڈیسیژن وڈرا کیا تھا اور ابھی تک ہوم آفس نے کوئی ڈیسیژن نہیں کیا. تو وہ کوئی کیس ورکر آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اور بتائے گا کہ آپ کا کیس وقت کس سٹیج پہ ہے. ان اینی ایونٹ مجھے لگتا ہے کہ جلدی آپ کے کیس پہ ایک نیا ڈیسیژن کر دیا جائے گا, اور اگر وہ ایڈورس ڈیسیژن ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کی کچھ اور کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی سر, میں نے پہلے کال کی تھی, وہ کٹ ہو گئی تھی کال. ایکچولی وہ میں نے جو بیان کیا تھا فلارو اپلیکیشن ڈالی تھی اور ریفیوز کر دیا تھا. پھر اس کے بعد پری ایکشن پروٹوکول کا لیٹر بھیجا تھا, اس میں بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور اب میں سر جوڈیشل ریویو کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. تو میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے جو اس لیٹر میں انہوں نے مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آرٹیکل 8 اور اپینڈکس FM کا کنسیڈر کیا ہے, اور اس میں بھی انہوں نے اسٹے ریفیوز کیا ہے. اور سر میری 7 مہینے کی بیٹی ہے جو برٹش ہے, وائف جو برٹش ہے میری, اور ہم نے سوشل ورکر کے ڈاکومنٹس ان کو دیے. میری وائف کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے, ڈسیبلٹی ٹیم نے لیٹر دیا, اور چلڈرن سینٹر کا لیٹر میں نے پرووائڈ کیا ہوم آفس والوں کو. لیکن سر اس کے باوجود انہوں نے کوئی بھی ایسا چیز نہیں کی کہ, اور اب آپ بہت اپسیٹ سر کہ اگر میں جوڈیشل ریویو میں جاتا ہوں تو آیا وہاں پہ وہ اگر ڈیسیژن اگر ریفیوز بھی کرتے ہیں وہاں پہ بھی, تو اس کے بعد کوئی چانسز ہیں میرے, اور یا جوڈیشل ریویو میں جا کے جب یہ سب کچھ میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں ڈاکومنٹ سارے, تو کتنے چانسز ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, دیکھیں انفارچونیٹلی تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, دیکھیں انفارچونیٹلی یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سکسیسفل ہونے کے آپ کے کتنے چانسز ہیں, چونکہ یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کیس کیسے پلیڈ کرتے ہیں, آپ بات کیا کہتے ہیں ہوم آفس کو, کون سے لیگل پوائنٹس لیتے ہیں, ہوم آفس کا جو ڈیسیژن ہے اس میں کیا لیگل فلاز ہیں, ہوم آفس نے ڈیسیژن کی ریزنز کیا دیے ہیں, کیا انہوں نے کوئی چیز اگنور کی ہے یا کوئی ریلیونٹ چیز انہوں نے کنسیڈر کی ہے یا قانون کے مطابق فیصلہ کیا یا نہیں کیا. تو یہ ہائی کورٹ میں کیا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان سب چیزوں کے اوپر. تو یہ بتانا انفارچونیٹلی میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ جوڈیشل ریویو آپ اگر کرتے ہیں تو اس کے سکسیسفل ہونے کے چانسز کتنے ہوں گے. اگر کوئی سولسٹر آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہ اس بارے میں بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, چونکہ اس سے آپ کے کیس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہوگی. اسے پتا ہے کہ ہوم آفس نے کس بیس کی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کن گراؤنڈز پہ ہوم آفس کا ڈیسیژن چیلنج کرے گا. تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے اس بارے میں کہ آپ کے کیس کے سکسیسفل ہونے کے چانسز کتنے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. نمستے مالک صاحب, میں گلاسگو سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا کوشچن ILR کے ریلیٹڈ ہے. فرسٹ 3 ایئرس ایکسٹینشن کے ٹائم پہ لاسٹ ایئر میرا ایکسٹینشن تھا, اور میں نے پرسنل اپوائنٹمنٹ لیا تھا. تو پرسنل اپوائنٹمنٹ کے حساب سے کوئی رول ایسا نہیں تھا کہ یو نیڈ ٹو اپلائی کہ 28 ڈیز کے اندر اپلائی کرو, ایسا کچھ رول نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا تھا 48 ڈیز بیفور ایک اپوائنٹمنٹ ملا تھا, بیکاز
अपॉइंटमेंट मिलना, डेट मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था। अच्छा। तो मैंने 48 डेज बिफोर का अपॉइंटमेंट डेट लिया था और मुझे अनफॉर्चुनेटली उसी दिन से मेरा वीसा स्टार्ट डेट दिया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेरा जो नेक्स्ट एक्सपायरी डेट होगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें मेरा 5 इयर्स काउंटिंग में 48 डेज का डेफिसिट है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं सिर्फ, मुझे पता है 28 डेज रूल के बारे में, पर फिर भी स्टिल 28 डेज काउंट करके भी मेरा 20 डेज का लेस है। तो मेरा ऑप्शन क्या बनता है इसमें? ठीक है, देखें, अनफॉर्चुनेटली जब तक आपके यहाँ 5 साल पूरे नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ इंडेफिनेट नहीं मिल सकता। अगर 40 दिन आपके 5 साल में होने में कम हो रहे हैं तो ये आपको 40 दिन किसी न किसी तरह कवर करने पड़ेंगे, वरना आपको इंडेफिनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रूल्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले एक बार एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो आपके यहाँ 5 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या अगर आप अपना वीज़ा खत्म होने से पहले एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं और वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग होती है और इतने आपके यहाँ 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो आप वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन वेरी करके उससे इंडेफिनेट की एप्लीकेशन बना सकेंगे। और आप अगर इंडेफिनेट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो एक एक्सटेंशन के बजाय आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। तो ये एक ऐसे 2 ऑप्शन हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले एक बार किसी सॉलिसिटर से जरूर मिल लीजिएगा जो इस बारे में आपको बता देगा कि एग्जैक्टली आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें और अपनी बात किस तरह होम ऑफिस को एक्सप्लेन करें ताकि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो और आपको इंडेफिनेट मिले। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मुझे इंडेफिनेट मिला था जुलाई 2013 में लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे। मेरे 10 ईयर्स कंप्लीट हुए थे फरवरी में और मैंने 6 फरवरी को अप्लाई किया था 2013 को और 24 जुलाई को मेरा इंडेफिनेट मुझे मिल गया था। उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ लाइफ इन यूके टेस्ट था। तो अब जब मैं एक तो ये मुझे ये बताएं कि नेशनलिटी के लिए मैंने जुलाई के बाद से 1 साल बाद अप्लाई करना है और दूसरा ये कि अभी मुझे इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए, जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि आप नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको जुलाई 2013 में इंडेफिनेट मिला था तो आप उसके ठीक 1 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप जुलाई 2014 या उसके बाद ही नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि पिछले 5 साल से आप कंटिन्यूसली यूके में रह रहे हैं, इंडेफिनेट मिले हुए आपको 1 साल का अरसा हो चुका है। 5 सालों के दौरान आप 450 डेज से ज्यादा यूके से बाहर नहीं रहे और आखिरी साल के दौरान आप 90 डेज से ज्यादा यूके से बाहर नहीं रहे। आपका कैरेक्टर अच्छा है और आपने लाइफ इन यूके टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन ले रखी है। बेशक जिस वक्त जब आपको इंडेफिनेट मिला था उस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब वो एग्जिस्ट करती है। अगर आप नेशनलिटी के लिए अब अप्लाई करते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि लाइफ इन यूके टेस्ट के साथ साथ आपने इंग्लिश की एक लेवल B1 लेवल की कोई क्वालिफिकेशन भी ले रखी हो, उसके बगैर आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं ना ये सवाल करना है कि मैं इधर एक स्टूडेंट के तौर पे आया था, फिर मैंने मतलब 1.5 साल पहले मेरी कजन से मैंने शादी कर ली जो कि ब्रिटिश सिटीजन थी, लेकिन मैं उनके साथ अपना स्पाउस के लिए अपना मतलब वीजा नहीं था दे सकता क्योंकि वो जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी कि वो इतने आज तक उनकी अर्निंग हो वो नहीं थी, वो काम वगैरह नहीं करती थी क्योंकि वो सिंगल मदर थी, बेनिफिट लेती थी, जॉब सीकर पर थी। ठीक है, फिर मैंने एक सोलिसिटर से पूछ के उसने इस बेस पे मेरा केस भेज दिया कि ये सिंगल मदर है, इसके बच्चे हैं, इसमें स्कूल जाना होता है तो ये काम नहीं कर सकती और इसको स्टूडेंट है, काम अलाउ नहीं है, तो आप उसको वीजा दें तो चलो कल से इसका अगर पार्टनर रहेगा तो काम शाम करके करेंगे। मैंने ये सवाल करना कि क्या होम ऑफिस को इम्पॉसिबल है कि कंसिडर करेगा या थोड़े बहुत चांसेस हैं कि मुझे वो स्टे देने की के बारे में सोचेंगे या फिर मुझे कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में? ठीक है, देखिए, वो रूल्स में तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि रूल्स की आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, लेकिन आपको आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बेस पे, ह्यूमन राइट्स की बेस पे यहाँ स्टे जरूर मिल सकता है। लेकिन वो एग्जैक्टली आपको स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप एविडेंस किस किस्म का प्रोड्यूस करते हैं और केस आप अपना कैसे प्लीड करते हैं और होम ऑफिस को आप कैसे अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल आपको अपने ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे यहाँ स्टे मिलने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये होम ऑफिस का डिसीजन होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी, मैं यहाँ मार्च 2011 में यहाँ आया था और मार्च 2013 में इंडेफिनेट हो गया
اور ابھی مارچ میں اپلائی کرنا ہے برٹش سٹیزن کے لیے. تو B1 ایگزام میں آلریڈی لائف ان دا UK ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور ابھی B1 ایگزام دینا ہے. تو B1 ایگزام کے ساتھ میرے کو لائف ان دا UK بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ نے لائف ان UK ٹیسٹ آلریڈی پاس کر رکھا ہے تو دوبارہ آپ کو لائف ان UK ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ صرف انگلش لینگویج کی کوالیفیکیشن لیں جو B1 لیول کے ایکویلنٹ ہو یا B1 لیول پہ ہو, اور اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں. اگر آپ باقی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹرنون. ہلو سر, مالک صاحب. جی فرمائیے. ایکچولی میرے کو ایک کوئری تھی میری. پہلے میرے مدر ان لو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں پہ انڈیا سے, تو وہ انڈیفینٹ ریفیوز ہو گیا تھا. پھر ہم نے اس کو شی از اوور 62 اینڈ ہم نے یہاں پہ کورٹ پہ بھی چیلنج کیا تھا لیکن وہ بھی ریفیوز ہو گیا. پھر ہم نے ان کو 6 منتھ کے لیے وزٹ کے لیے بلایا تھا, وہ ایکسپٹ ہو گیا. تو یہاں پہ آ کے UK میں آ کے 4 مہینہ رہ کے پھر وہ واپس چلی گئی. ٹھیک ہے سر, میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ پھر سے ہم لوگ اس کو وزٹ پہ بلا کے پھر یہاں پہ اپلائی کریں انڈیفینٹ کے لیے, یا بیکاز شی از اوور 62 دیر از نو ون ٹو لک آفٹر ہر. کیا یہ پاسبل ہے یا اور کوئی اپلیکیشن ہے؟ پلیز کین یو ٹیل می. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کی جو مدر ان لا ہیں وہ یہاں وزٹ ویزے پہ آتی ہیں تو یہاں وزٹ ویزے پہ آنے کے بعد وہ انڈر امیگریشن رولز انڈیفینٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتی. اگر کوئی ایز اے ڈیپینڈنٹ فیملی ممبر سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ انٹری کلیئرنس لے کے آئے. جو رولز اب ہوم آفس نے پچھلے 2012 میں انٹروڈیوس کیے تھے ان کے مطابق وزٹرز جو ہیں وہ UK میں آ کے یہاں سے سیٹلمنٹ کے لیے سوئچ نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ یہاں وزٹ ویزے پہ آتی ہیں تو ان پرنسپل وہ اپنے ہیومن رائٹس کی بیس پہ اپلائی ضرور کر سکتی ہیں. وہ انہیں ہیومن رائٹس کی بیس پہ یہاں اسٹے ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ایک الگ کوشچن ہے, لیکن انڈیفینٹ انہیں ڈائریکٹلی نہیں مل سکتا. اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ وہاں سے ہی اپنے ملک سے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹرنون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا کوشچن ہے, میں نے شادی کے لیے اپلائی کرنا ہے اور میرے پاس فل ٹائم جاب ہے تقریباً 14,000. اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کیا میں پارٹ ٹائم جاب اور دوسری جاب سٹارٹ کروں تو اس کے لیے مجھے کتنی دیر ویٹ کرنا پڑے گا؟ کیا پارٹ ٹائم جاب کے لیے مجھے P60 بھی لگانا ہوگا پارٹ ٹائم جاب والی؟ کیونکہ پہلی جاب کی تو P60 ہے میرے پاس. اور اس کے علاوہ میری جو وے سلپ ہیں وہ ایک ہی ایڈریس پر دونوں ہونے چاہیے یا میرے پاس میں نے مکان موو کیا ہے دونوں ایڈریس پر جا سکتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی وائف کو UK میں بلانا چاہتے ہیں؟ ہاں, وائف کو UK میں بلانا چاہتا ہوں پلیز. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پارٹ ٹائم بھی آپ کام کرتے ہیں تو دونوں جو آپ کی جابز ہیں ان کی جو انکم دونوں کی اکٹھے کر کے ہوگی. اگر وہ آپ کے ریلیونٹ تھریش ہولڈ میٹ کرتی ہے تو آپ کی وائف کو یہاں ویزا مل جائے گا, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو آپ دونوں انکمز پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹرنون. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ میں 2004 مارچ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا اور میری مسز نے مجھے 2007 میں جوائن کیا تھا. میرے 2 بچے بھی UK میں پیدا ہوئے ہیں. ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ میں اپنی ILR اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں آن دی بیسس آف لانگ ریزیڈینسی. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں اور میری مسز بھی ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ ہے اور ہمیں کام کی اجازت نہیں ہے. اپنے ساتھ میں اپنی مسز کا اور بچوں کا FLRO فارم فل کر کے بھیجنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس میں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے. سوال یہ پوچھنا ہے کہ آیا اس میں کوئی ہم سورس آف انکم یا جو ان کا تھریش ہولڈ ہے وہ میٹ کرنا ضروری ہے یا اس کی ضرورت نہیں؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں ILR اپلائی کرتا ہوں تو وہ آج کل کتنا ٹائم لے رہے ہیں آن دی بیسس آف 10 years لانگ ریزیڈینسی؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, آپ کو یہاں اگر 10 سال کی بیس پہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو تو انڈیفینٹ ملے گا, لیکن آپ کو شاید اس بارے میں معلوم ہے کہ آپ کی وائف اور بچوں کو انڈیفینٹ نہیں ملے گا. آپ کو یہاں کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کو اگر کسی نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ آپ وہ FLRO فارم پہ اپلیکیشن کریں تو شاید یہ ٹھیک اپروچ ہے. چونکہ وہ آپ کی وائف اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی نہیں کریں گی, اس لیے انہیں انکم تھریش ہولڈ میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوم آفس والے سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے آپ کے کیس پہ کوئی ڈیسیژن کریں گے. اگر آپ اپنی بات اچھے طریقے سے ہوم آفس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس بات کے چانسز ہوں گے کہ آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی وائف اور بچوں کو یہاں
ان کے ہیومن رائٹس کی بیس پہ اسٹے مل جائے گا. اور اگر پھر آپ یہاں انڈیفینٹ ملنے کے بعد کام شروع کرتے ہیں اور انکم کا جو تھریشولڈ ہے وہ میٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی وائف ہیں وہ اسپاؤس ویزے پہ جا سکتی ہیں. تو یہ ایک ایسا کورس آف ایکشن ہے جو آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں نے پوچھنا تھا اپنی والدہ کے بارے میں. وہ میں یہاں پہ ILR پہ ہوں فیملی کے ساتھ. تو میری وائف جو ہے نا سوری میں والدہ کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ 3-4 دفعہ نا مجھے UK میں وزٹ کیا ہے. 6 ماہ کے ویزا ملا انہیں 2 ایئرس کا. اور 1 سال جو ہے نا ہم نے 5 ایئرس کے لیے اپلائی کیا تھا. تو ان کو 5 سال کا نہیں ملا. ہم نے 5 ایئرس کی فیس پے کی تھی. انہیں صرف جو ہے نا 6 ماہ کا ویزا جو ہے نا ملا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے نا لیٹر جو لکھا ہے نا اس میں بتایا کہ آپ کو فیس بھی نہیں ریفنڈ ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صرف 6 ماہ کا ویزا ایشو کرنا ہے. تو اس میں ٹیکنیکل بات نہیں لکھی. تو اب وہ یہ پوچھنا تھا کہ ان کا اپریل میں ختم ہو رہا ہے ویزا. تو وہ 2-3 ماہ رہا ہے کہ واپس جا رہی ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب وہ کتنی دیر کا اپلائی کریں. 2 سال کے لیے کریں یا 5 سال کے لیے وہ دوبارہ کر سکتی. اور کیا سیف سائڈ ہوگی کہ وہ اپریل کے ویزا ختم ہونے کے بعد وہ کب اپلائی کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں جو سرکمسٹانسز آپ نے مجھے بتائے مجھے لگتا ہے کہ جو ہوم آفس نے صرف 6 مہینے کا آپ کی مدر کو ویزا گرانٹ کیا اور آپ کی فی بھی ریفنڈ نہیں کی یہ آرگیوبلی ان لافل ہے. اگر آپ نے 5 سال کے ویزے کے لیے اپلیکیشن کی تھی آپ رولز کی ریکوائرمنٹس بھی پوری کرتے ہیں تو آپ کو 5 سال کے آپ کی مدر کو 5 سال کا ویزا ملنا چاہیے تھا. بہتر یہ ہوتا کہ جب آپ کو ویزا ملا تھا آپ اس وقت اس کو چیلنج کرتے. کوئی سلیسٹر ایکسپلین کرتا ہائی کمیشن والوں کو کہ وہ لافلی یہ کام کر نہیں سکتے تو شاید اسی وقت یہ میٹر سیٹل ہو جاتا اور اسی وقت ان کو 5 سال کا ویزا ہائی کمیشن والے دے دیتے. لیکن اب اس ڈیسیجن کو چیلنج کرنا پاسبل نہیں ہے چونکہ اب یہ کافی لیٹ ہو چکا ہے معاملہ. لیکن آپ کی جو مدر ہیں وہ اب اگر واپس اپنے ملک جاتی ہیں اور وہاں سے اپنا ویزا ختم ہونے کے بعد دوبارہ اپلائی کرتی ہیں ویزے کے لیے وزٹ ویزے کے لیے تو وہ انٹائٹل ہیں کہ وہ 6 مہینے کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں 2 سال کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور 5 سال کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اگر وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر وہ 6 مہینے کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو اس کی فی کم ہے. اگر وہ 5 سال کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو اس کی فی ان کو اپلیکیشن فی ان کو زیادہ دینی پڑے گی. اگر رولز کی ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں تو انہیں ویزا مل جانا چاہیے اور وہی ویزا ملنا چاہیے جس کے لیے وہ اپلیکیشن کرتی ہیں اور جس کے لیے وہ فی پے کرتی ہیں. تو اس بار اگر آپ کی مدر 5 سال کے ویزے کے لیے اپلائی کرتی ہیں اور ان کو صرف 6 ماہ کا ویزا ملتا ہے تو آپ اس ڈیسیژن کو چیلنج ضرور کیجیے گا اور کچھ بھی کرنے سے پہلے فوراً کسی سلیسٹر سے ایڈوائز بھی لیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے 2008 میں جرمن نیشنل سے شادی کی تھی اور یہاں پہ آیا تھا 2008 میں. اور 1 سال کے بعد اس ٹائم مجھے ای کا ویزا لگا ہوا تھا اور 1 سال کے بعد میں نے اپلائی کیا تھا جس سے مجھے ریزیڈنٹ کارڈ مل گیا تھا 5 سال کے لیے. اور جس دن سے میں آیا تھا فرسٹ ڈے اس ٹائم سے ابھی تک میرے 5 سال پورے ہو چکے ہیں اور جب سے کارڈ ملا ہے وہ نومبر میں ہو رہے ہیں 5 سال. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے انڈیفینٹ کے لیے کب اپلائی کر سکتا ہوں. فرسٹ ڈے جب انٹر ہوا تھا UK میں یا کہ جب ریزیڈنٹ کارڈ ملا تھا 5 سال کا اس ٹائم سے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں جنرلی جس ڈیٹ کو آپ کو ریزیڈنس پرمٹ یہاں ملتا ہے آپ اس ڈیٹ سے کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ کے یہاں 5 سال پورے ہوتے ہیں تو آپ اس کے بعد پرمٹ ریزیڈنسی کے لیے ان پرنسپل اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والا کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. گڈ آفٹر نون ملک صاحب. ہمارا ریڈی ہے؟ جی فرمائیے. ہاں گڈ آفٹر نون ملک صاحب. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہے جن کا بھی یہاں پر کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہے اور وہ ہوم آفس جاتے ہیں سائن آن کے لیے اور ابھی کوئی انہوں نے اپلیکیشن نہیں کری ہے فار اینی تھنگ ہیومن رائٹس اینی تھنگ. ان کی ڈاٹر ہے جو وہ ابھی 7 ایئر کی ہوئے گی اس سال اکتوبر میں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا ان کا 7 ایئر کا کیا کوئی رول ہے, کیا ان کے پاسبلٹی ہے, کیا دیکھیں جو اس وقت قانون ہے
جو اس وقت قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یہاں 7 سال تک کنٹینیوسلی رہتا ہے تو اس بچے کو یہاں تب اسٹے ملتا ہے جب وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کرے کہ وہ واقعی یہاں 7 سال سے کنٹینیوسلی رہ رہا ہے، اور یہ انریزنیبل ہے اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ یو کے چھوڑ کے اپنے ملک واپس چلا جائے۔ اسی طرح اس کے پیرنٹس کو بھی یہاں تبھی اسٹے ملتا ہے جب وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کا بچہ یہاں 7 سال سے کنٹینیوسلی رہ رہا ہے، اور یہ انریزنیبل ہے ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ یو کے چھوڑ کے واپس اپنے ملک چلے جائیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون۔ جی گڈ آفٹرنون ملک صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی مجھے ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف نے برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے اس سال، تو جب وہ 3 سال پہلے آئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے آئلس کا کورس کیا تھا، کیا وہی آئلس کا کورس ابھی انگلش لینگویج کا جو کورس کرنا پڑتا ہے وہ ہم وہ شو کر سکتے ہیں یا دوبارہ انگلش لینگویج کا کورس کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں دوبارہ ایک انگلش لینگویج کا کورس کرنا پڑے گا، چونکہ جہاں تک آئلس کا تعلق ہوتا ہے وہ 2 سال کے بعد عام طور پہ ویلڈ نہیں رہتا۔ ان اینی ایونٹ جو تھریش ہولڈ انٹری کلیئرنس کے لیے ہے وہ سیٹلمنٹ سے ڈفرینٹ ہے۔ ان کو اگر وہ اب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو انہیں لیول B1 کی کم سے کم کوئی کوالیفیکیشن لینی پڑے گی۔ وہ آئلٹس دوبارہ کر سکتی ہیں یا کوئی بھی دوسرا کورس کر سکتی ہیں جو کم سے کم لیول B1 کا ہو۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون۔ ہیلو جی فرمائیے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے ادھر نا یو کے میں 2006 میں آئی تھی اسپوز ویزے پہ، تو 5 سال کے بعد ہسبینڈ سے سیپریٹ ہو گئی، مجھے ڈومیسٹک وائلنس کی بنا پر 2011 میں انڈیفینٹ ملی، تو میں کب نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہوں؟ آپ کو انڈیفینٹ کب ملا تھا؟ 2011 میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں چونکہ آپ کی شادی ٹوٹ چکی ہے اس لیے آپ 3 سال کی بیس پہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتی۔ آپ جس ڈیٹ کو آپ یو کے میں آئی تھی اس ڈیٹ سے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ کو 5 سال یو کے میں پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ 5 سالوں کے دوران آپ 450 ڈیز سے زیادہ یو کے سے باہر نہیں رہی، آخری سال کے دوران آپ 90 ڈیز سے زیادہ یو کے سے باہر نہیں رہی، آپ نے لائف ان یو کے ٹیسٹ اور انگلش لینگویج کی کم سے کم لیول B1 کی کو کوالیفیکیشن لے رکھی ہے، اور آپ کا کریکٹر اچھا ہے۔ یہ جنرل ریکوائرمنٹس اگر آپ پوری کریں گی تو آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی مجھے پوچھنا ہے، میں نے 2009 فیبرری میں ٹیئر 1 اپلائی کیا تھا، پھر اس کی ایکسٹینشن لی 3 سال بعد، تو جب ایکسٹینشن لی میں نے تو انہوں نے مجھے فیبرری میں نہیں، انہوں نے مئی ٹو مئی دیا ویزا۔ میرے 2000 اب جو 5 سال میں آیا، میں فیبرری میں اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے مئی تک انتظار کرنا پڑے گا؟ اور کیا آیا میں 28 دن پہلے اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور دوسری چیز یہ ILR کے لیے مینٹیننس ہے کہ نہیں؟ شکریہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ اپلائی کب کر سکتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کے یو کے میں 5 سال پورے ہوں آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رولز کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا۔ جس 28 دن کا آپ نے ذکر کیا وہ اس لیے ہوم آفس والے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے 28 دن سے پہلے وہ اپلائی کر دے، لیکن آپ کا چونکہ ویزا ویلڈ ہے کچھ مہینوں تک اور فیبرری میں آپ کے یہاں 5 سال پورے ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے 5 سال پورے ہوں تب آپ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کریں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میں نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا، جو بیوی کو لانے کے لیے نا میرے پاس ایک فل ٹائم جاب ہے 14,000 والی، اور میں پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو پارٹ ٹائم جاب ہوگی دوسری جاب، وہ اس کے لیے مجھے کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا اس کی ویج سلپ کے لیے، یا اس کی بھی P60 ساتھ لگانا ہوگی، یا صرف 6 منتھ کی یا اس سے زیادہ ویج سلپ لگا سکتا ہوں؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے، میری بیوی ادھر وہ کون سا ادھر ٹیسٹ انگلش کا، اور اس ٹیسٹ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جنرل بات تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 جابس کرتے ہیں تو آپ دونوں کی جو کیومولیٹو انکم ہے اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ایگزیکٹلی اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کو جو آپ نے شاید مجھے بتایا تھا کہ جو آپ کی مین جاب ہے اس سے 14,000 پاؤنڈ آپ کی انکم ہے، اس وقت کورٹ آف فیلڈ میں کیس ایک پینڈنگ ہے جس میں کورٹ کے سامنے یہ ایشو ہے کہ یہ جو 18,600 پاؤنڈ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ لافل ہے یا نہیں ہے، اور تھریش ہولڈ جو ایڈیکویٹ تھریش ہولڈ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو مجھے اس جو کورٹ آف فیلڈ کی میں جو کیس ہے اس وقت اس کا ابھی کسی بھی وقت ڈیسیژن آنے والا ہے، اور اس ڈیسیژن میں جو بھی کورٹ کہے گی وہ پھر آپ پہ بھی اپلائی ہوگا۔
تو اس بارے میں جب کوئی اپڈیٹ آئے گا تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اس وقت جو ریکوائرمنٹس ہے رول کی وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ نے یہ بات ڈیمونسٹریٹ کرنی ہے کہ آپ کی ایک انکم یا کہ آپ کی ایک جاب سے انکم ہو یا 2 جاب سے انکم ہو, وہ کم سے کم 18,600 پاؤنڈ آپ ہر سال میں کماتے ہوں, اور یہ آپ نے ایویڈنس کی بیس پہ ایویڈنس دے کے یہ بات سبمٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی پے سلپس اور P60 یا کوئی دوسرا ایویڈنس جس سے آپ کی انکم سیٹسفائی ہو سکے وہ آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو آپ کی وائف جو انگلش لینگویج کی کوالیفیکیشن لیں گی, بعض کورسز ہوتے ہیں جس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, بعض کورسز ہوتے ہیں جن پہ نہیں ہوتی. جیسے میں پہلے کالر کو کہہ رہا تھا, اگر کوئی آئلس کرتا ہے تو عام طور پہ 2 سال تک ویلڈ رہتا ہے اور 2 سال کے بعد آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. گڈ آفٹرنون. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں ملک علی بول رہا ہوں. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ 2010 میں مجھے انڈیفینٹ ملی تھی, تو اس کے بعد میں نے نا 1 سال بعد جا کے پاکستان شادی کی ہے. تو میرا ایک بیٹا ہے 2 سال کا. ٹھیک ہے. تو میں بیٹے کی پیدائش کے بعد میں نے نا نیشنلٹی لی ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا پاکستان جا کے برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ برٹش پاسپورٹ آپ کے بیٹے کو ابھی مل سکتا ہے, چونکہ وہ باپ کا بچہ UK میں پیدا نہیں ہوا, اس لیے وہ نیشنلٹی کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا. چونکہ جس وقت آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس وقت آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں تھی, آپ کے پاس صرف انڈیفینٹ تھا. اگر آپ کا بچہ UK میں پیدا ہوتا تو وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتا تھا. آپ کے بیٹے کو ویزا لے کے UK میں آنا پڑے گا اور یہاں آ کے وہ پھر سیٹلمنٹ لے گا اور اس کے بعد نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا. پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے. جو لوگ فون کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جن سے بات نہیں ہو سکی ان سے معذرت. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سنڈے کو آپ کی زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کال دے سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ بائے اینڈ آل دا بیسٹ.